بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں جی۔ کنٹینر، لاٹھی چارج، سوٹے، ڈنڈے، پتھراؤ، آنسو گیس کی شیلنگ، اس سب کے علاوہ دفعہ 144 اور تمام رکاوٹیں لگانے کے بعد بھی دل نہیں بھرا تو جناب گولیاں چلا دی گئیں۔ ایسے گولیاں چلائی گئیں جیسے کہ لوگ پاکستان میں نہیں نکلے بلکہ جموں کشمیر میں اپنی آزادی کے لیے نکلے ہیں، اور آگے بھارت کی کوئی قابض شدہ فوج ہے یا قابض شدہ ادارے ہیں یا قابض شدہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز وہاں پہ کام کر رہی ہیں جنہوں نے قبضہ کر رکھا ہے اور لوگوں پہ گولیاں مار رہی ہیں۔ بس یہی آرڈر ہے۔ اتنی زیادہ رکاوٹیں ڈالنے کے باوجود پھر بھی پاکستان میں لوگ نکلتے ہیں اپنی آزادی کے لیے، اپنے احتجاج کے لیے، اپنے حق کے لیے، اپنے انصاف کے لیے، اور جب تمام حربے ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے پاس ایک چیز ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ گولی مارو ان کو۔ میں بات کر رہا ہوں ورکر کنونشن جو اپر دیر میں پاکستان تحریک انصاف نے کل کیا ہے۔ اپر دیر میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ زیادہ سے زیادہ نکلے، مگر جو ایک انا کی جنگ ہے، جو ایک طاقت کی نمائش ہو رہی ہے، جو ایک طاقت کی نمائش کا سلسلہ شروع ہے، وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ وہ جو کرسی کا نشہ ہے، وہ جو طاقتور کا نشہ ہے، وہ ابھی تک اترا نہیں ہے۔ اور جیسے ہی کارکنان، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں یا کوئی جلسہ کر رہے ہیں، ریلی کر رہے ہیں، نکلتے ہیں تو ان کو ڈسپرس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے اوپر آنسو گیس، سوٹے، پتھراؤ، شیلنگ، یہ تو نارمل چیز ہے۔ جب اس تمام سے دل نہیں بھرتا تو پھر جناب گولیاں چلا دی جاتی ہیں۔ اور کل کی ڈیٹ میں یہ سین ہوا، وہ تمام ویژولز سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہیں کہ کیسے پاکستان کے پی کے صوبہ میں جو انتظامیہ ہے، جو پولیس ہے، جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، جو قوم کے ٹیکسز سے پلے ہوئے لوگ ہیں، جن کی وردی، جن کے وہ کندھے پہ سجے ہوئے ستارے، جن کی ٹوپیاں، جن کے بوٹ، جن کے پیٹ میں جو خوراک جا رہی ہے، جن کی تمام عہدے، تمام گاڑیاں سرکاری، یہ ساری کی ساری پاکستانی قوم کے ٹیکسز سے جن کو دی گئی ہے، اور پھر وہ بندوقیں، وہ اسلحہ، وہ پسٹلز، وہ گولیاں، تمام انہی پاکستانی لوگوں کے ٹیکسز سے خریدے گئے ہیں اور کل انہی لوگوں کے اوپر چلائے گئے، انہی لوگوں کے اوپر ٹیسٹ کیے گئے، انہی لوگوں کے اوپر تجربے کرتے ہیں یہ لوگ۔ اب یہ کون سی پاکستان کی آزاد ریاست؟ آپ بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان آزاد ہے، پاکستان آزاد ہے۔ ایک پاکستانی شخص کوئی جلسہ کرنا چاہتا ہے اور ساتھ میں 400-500 لوگ پاکستانی نکل رہے ہیں، اس صوبے کے لوگ نکلتے ہیں، مقامی لوگ نکلتے ہیں، جن میں بچے، بوڑھے، نوجوان، تمام لوگ شامل ہوتے ہیں، تو طاقتور اپنے نشے میں ان کے اوپر گولیاں چلا دیتا ہے۔ کل 3 سے 4 لوگوں کے اوپر گولیاں چلی ہیں اور 3 سے 4 لوگ ابھی بھی ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں۔ یہ کل کی ڈیٹ میں آپ نے اس کی ویڈیوز بھی دیکھے ہیں، جن لوگوں کو گولیاں لگی ہیں وہ سڑکوں پہ اوپر لیٹے ہوئے تھے، خون ان کی ٹانگوں سے نکل رہے تھے، اور پھر کچھ پہاڑی کے اوپر چڑھے ہوئے تھے۔ جب میں نے اپنی آنکھوں سے یہ ویڈیوز دیکھے ہیں کہ ایس ایچ اوز، ڈی ایس پیز، ایس پیز رینک کے لوگ سپاہی مکس پسٹل نکال کے گولیاں چلا رہے تھے، اور یہ چیز ہو رہی تھی جموں کشمیر میں نہیں، فلسطین میں نہیں، عراق میں نہیں، یا کسی مقبوضہ
ریاست میں نہیں ہو رہی تھی، یہ آزاد پاکستان کے آزاد صوبہ KP کے ایک علاقے میں ہو رہی تھی اس وقت جب الیکشن اناؤنس کر دیا گیا۔ دنیا میں اگر کہیں الیکشن اناؤنس ہوتا ہے تو جو بڑی بڑی جمہوریت ہیں، جو بڑی بڑی ڈیموکریسی ہے، وہ اس کا یہ دستور ہے، یہ آئین ہے، یہ قانون ان کے کہتے ہیں کہ جب الیکشن اناؤنس ہو جائے تو ہر پارٹی کو برابر سطح کے اوپر لیول پلینگ فیلڈ کرتے ہوئے جو نگران سیٹ اپ ہوتا ہے وہ الیکشن کمپین کی اجازت دیتا ہے۔ یہ الیکشن کمپین ہو رہی تھی اور الیکشن کمپین کے دوران یہ سارا معاملہ ہوا ہے۔ ابھی تک کتنے لوگوں کو مارا ہے انہوں نے، کتنے لوگوں کو نہیں مارا ہے، کتنے لوگ زخمی ہیں، یہ ساری آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آئیں گی ویڈیوز۔ لیکن کل کی ڈیٹ میں جو ہوا یہ صرف اور صرف جو کندھے پہ ستارے سجائے ہوئے ہیں ان لوگوں نے، یہ کوئی انہوں نے جنگیں نہیں لڑی ہیں، یہ ان کو جو میڈلز ملے ہوئے ہیں یہی جنگ ہے جو کل انہوں نے لڑی ہے۔ اسی طرح کی کئی جنگیں انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں لڑی ہیں اور پاکستان کے کئی اور حصوں میں آپ نے دیکھی ہیں کہ انہوں نے یہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں، انہوں نے پولیس والے ہو گئے، باقی جتنے بھی اور ادارے ہیں، انہوں نے اپنی لوگوں کے اوپر گولیاں ماری ہیں۔ آپ ماڈل ٹاؤن بھول گئے؟ آپ یہ جو عمران خان صاحب نے جب 25 مارچ کو غالباً جو ایک جلسے کا کہا تھا، جو ایک لانگ مارچ کا کہا تھا، وہ بھول گئے؟ وہاں پر جتنی شیلنگ ہوئی، گولی چلا دی گئی، پھر وزیر آباد میں آپ نے دیکھا، یہ سارا آپ نے دیکھا ہے۔ اور یہ پاکستان آزاد ملک ہے صرف ایلیٹ کلاس کے لیے، صرف طاقتور کے لیے، صرف جو طاقت کے نشے میں چور ہے اس کے لیے آزاد ہے۔ باقی عام لوگ، بھیڑیں، بکریاں، گائے، جانور ہیں، سارے کیڑے مکوڑے ہیں ان کے لیے۔ اور پاکستان میں ہر چیز مہنگی ہے اس ٹائم، سوائے ایک چیز کے، خون کے۔ خون اتنا سستا ہو چکا ہے کہ جب دل کرتا ہے ان لوگوں کا یہ گولی چلا دیتے ہیں۔ میں بھی پاکستان میں رہتا ہوں، کل ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ناانصافی ہو اور میں سڑک پہ نکلوں، اگلے گولی مار کے چلے جائیں، اور مارنے والے میرے دشمن نہیں ہوں گے، جو میرے محافظ ہیں، جنہوں نے ہماری محافظ بنے ہوئے اور حفاظت کی قسمیں اور حلف لیے ہوئے ہیں، وہ گولیاں چلاتے ہوئے ہم نے کل دیکھے ہیں۔ اس سے پہلے ماڈل ٹاؤن میں دیکھے ہیں، اس کے بعد بیچ میں کئی دفعہ دیکھے ہیں، یہ آپ نے بھی کل دیکھے ہیں۔ تو یہ جو دفعہ 144 لگائی گئی تھی اس کو تو دفعہ دور کر دیا پاکستان کے غیور پٹھانوں نے جو اپر دیر کے ہیں، اور وہ نکلے۔ پھر جلسہ ایک ہونا تھا، وہ بھی ورکر کنونشن ہونی تھی، اور لوگ ورکر کنونشن کر کے چلے جاتے اپنے گھروں میں۔ کیا اتنا بڑا معاملہ ہونا تھا؟ کون سے دہشت گرد نکلے ہوئے تھے؟ سارے پاکستانی لوگ نکلے ہوئے تھے، سارے پاکستان کے نوجوان نسل نکلی ہوئی تھی، سارے بوڑھے بزرگ نکلے ہوئے تھے۔ کوئی باہر سے طالبان تو نہیں آئے ہوئے تھے کہ پاکستان کے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ گولیاں چلا دیتی ہیں۔ تو کل ایک ورکر کنونشن ہونا تھا جس کی وجہ سے کل ایک بھرپور قسم کا پھر جلسہ ہوا۔ شیر افضل مروت صاحب نے وہاں پر تقریر کی۔ شیر افضل مروت صاحب کو 6 جگہ پر روکا گیا، وہ پھر پیدل گئے، کبھی کہاں سے آگے گاڑی ملی تو گاڑی پہ چڑھ گئے، پھر کسی کی بائک پہ بیٹھ کے، اس طرح سارے لوگ باقی بھی گئے۔ اور کل جو KP کی جو قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، خاص کر کے لوور دیر اور اپر دیر کی، وہ آگے آگے تھی، سر فہرست تھی، اور پیچھے تمام نوجوان، بزرگ، بوڑھے، تمام ہر قسم کے طبقہ فکر سے رکھنے والے، تعلق رکھنے والے لوگ ان کے ساتھ گروہ در گروہ جا رہے تھے۔ تو یہ سلسلہ رکے گا تو نہیں۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے انتخابات کا شیڈول جاری کرنا ہے اس دسمبر میں، اور اس سے پہلے انتخابات کے دوران جو سیکیورٹی کے تمام ادارے ہیں ان کو بھی تعینات کرنا ہے۔ اور کل کی ڈیٹ میں ایک خط لکھا گیا وزارت داخلہ کو کہ پاکستان فوج کو بھی طلب کیا جائے گا، پاکستان فوج طلب کی گئی ہے الیکشن کے لیے۔ مجھے تو یہ ڈر ہے کہ اب تو ہتھیار تمام سارے باہر ہوں گے، لوگ لے کے کھڑے ہوں گے، اور یہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے آپ اندازہ لگا لیں، تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو الیکشن کی حفاظت کے لیے لگانا ہے۔ یہ تو اگر وہاں پہ کوئی ہنگامی صورت ہوتی ہے تو یہ گولی چلا دیں گے۔ کل چلی ہے گولی، آپ نے دیکھی ہے، یہ تو گولی چلانے والے لوگ ہیں،
ان کو تو آرڈر، کون آرڈر دے رہا ہے؟ کون سا ایسا شخص پاکستان میں جو آرڈر دے رہا ہے کہ جو پاکستانی نکلے، جو محب وطن نکلے، مار دو، کیڑے مکوڑے سمجھ کے مار دو؟ اور کس آئین اور کس قانون میں لکھا ہوا ہے؟ اور کہاں ہے بڑے بڑے قانون کے علمدار؟ کہاں ہیں بڑے بڑے ڈیموکریسی کے علمدار؟ کہاں گئے وہ بڑی بڑی عدالتوں کے علمدار اور بڑے بڑے دستوروں کے علمدار؟ یہ قانون ہے پاکستان میں کہ ایک عام شہری اپنے احتجاج کے لیے نکلتا ہے، ایک عام شہری اپنی آزادی کے لیے، اپنے الیکشن کی کمپین کرنے کے لیے نکلتا ہے، اس کو گولی مار دی جاتی ہے۔ تو یہ 8 فروری کو کیا ہوگا پھر؟ یہ میں اس پہ بڑا حیران ہوں کہ 8 فروری کو بھی گولی چلے گی، تو پھر الیکشن کس بات کا ہے؟ ایک شخص سے استعفیٰ لیں اور دوسرے شخص کو جس کو لایا گیا ہے، جس کے لیے تمام نظام بچھا دیے گئے ہیں، جس کے لیے ریاست پلس قانون پلس انتظامیہ پلس عدل پلس تمام کے تمام ادارے پلس نظام اور قانون بچھا دیا گیا، لٹا دیا گیا، پھر اس کو تعینات کر دیں، اس کو وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھا دیں؟ کیونکہ ہر شہری کا حق ہے ووٹ ڈالنا اور ہر پارٹی کا حق ہے الیکشن اناؤنس ہونے کے بعد کمپین کرنا۔ کل ایک اور چیز میں آپ کے سامنے چھوٹی سی رکھنا گا، وہ یہ ہے کہ عمران ریاض خان صاحب نے گرفتاری کے بعد کل 2 ٹویٹ کیے ہیں۔ ایک ٹویٹ انہوں نے کیا ہے السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم پاکستان زندہ باد۔ دوسرا انہوں نے کہا ہے السلام علیکم، میں آپ سب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج میں زندہ اور صحیح سلامت ہوں، تو یہ سب میرے رب کی رحمت ہے، یہ سب میرے رب کا کرم ہے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے اپنے ٹویٹ میں۔ اس کے علاوہ وہ انہوں نے اور بھی کچھ لکھا ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ انہوں نے کیا لکھا ہے؟ اصل میں عمران ریاض خان صاحب کا یہ پہلا ٹویٹ ہے جو انہوں نے اپنے گرفتاری کے بعد کیا کہتے ہیں لکھا ہے، اور اس میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب سلامت رہیں، اب تک کافی ریکور ہو چکا ہوں، انشاءاللہ بہت جلد واپس آؤں گا۔ دعاؤں کے علاوہ ایک درخواست اور بھی ہے، اور وہ جو درخواست انہوں نے کی، انہوں نے کہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے دل نہیں چھوڑنا، پاکستان زندہ باد، یعنی کہ کچھ بھی ہو جائے دل نہیں چھوڑنا، ہارنا نہیں ہے، ڈیفیٹ قبول نہیں کرنی۔ اور عمران خان صاحب بھی اکثر یہ کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے گھبرانا نہیں ہے۔ دیکھ لیں عمران ریاض خان صاحب کی جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے، لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ 8 فروری ابھی بہت دور ہے، اور اس سے پہلے اس طرح کے بہت سے واقعات پاکستان میں ہونے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔